أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید اور اس خیال کے ساتھ کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نور کو ڈسکس کریں گے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے، اور یہ اس سورہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا، ان آیات کی اور اس سورہ کی بڑی امپورٹنس ہے کہ یہ بڑی تکلیف کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کو جو تکلیف دی گئی، اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہدایت کا یہ جو ایک پراپر سلسلہ ہے اور یہ جو آیات ہیں یہ ہمارے تک پہنچی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم سورہ نور کو اگر تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو مکہ میں قرآن نازل ہونے کا جو اسکیجول تھا نا، وہ یہ ہوتا تھا کہ ٹائم کا نا گیپ آتا ہوتا تھا، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد وحی نازل ہوتی تھی۔ اسی لیے مکہ کے جو لوگ، جو کفار تھے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، اور اس طرح کے تانے دیتے ہوتے تھے۔ اور کیونکہ تھوڑا گیپ آ جاتا تھا۔ اب اگر آپ مدینہ کا ٹائم پیریڈ دیکھنے ہیں تو مدینہ میں سچویشن ڈفرینٹ تھی، ٹھیک ہے۔ دے ور بلڈنگ اے سوسائٹی، سو پیپل ور آسکنگ کوشچنس کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ تو اس میں نا جیسے جیسے سچویشن ہوتی تھی اس کے اکارڈنگلی نا وہی نازل ہوتی رہتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب یہ کریں، یہ کریں اور یہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں گیپ، مدینہ میں نا گیپ نہیں آتا تھا وہی میں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر ایک اور سچویشن مدینہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ تھیں، ٹھیک ہے، غالباً جن کا نام جو ہے وہ خولہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خولہ تھیں جن کے ہسبینڈ نے ان کو ڈیورس دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ جب ان کے ہسبینڈ نے ان کو ڈیورس دی، انہوں نے جب عرب کا کلچر یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو ڈیورس دینی ہوتی نا تو کہہ دیا جاتا تھا کہ تم میری ماں جیسی ہو، دیٹ مینس کہ آپ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کے ہسبینڈ نے ان کو ڈیورس دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آ گئی کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، اگر یہ میرے پاس رہیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، اور اگر میرے ہسبینڈ کے پاس رہیں گے تو ان کو تو آتا ہی نہیں ہے، پالنا ہی نہیں آتا، تو وہ ویسے ہی سفر کریں گے، تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ میرے لیے کچھ کریں، میں کیا کروں؟ میں اپنے ہسبینڈ کے پاس، اس نے غصے میں ڈیورس دی ہے، میں پیچ اپ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے پیچ اپ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس پہ اب آبویسلی رولنگز تو رولنگز ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ تھے۔ تو ان کے اب انہوں نے تھوڑا ویٹ کیا تو اس عورت کے حق میں جو ہے وہ آیات نازل ہو گئی، وحی نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جو سچویشن ہوتی تھی اس کے اکارڈنگلی آیات نازل ہو جاتی تھی، اور حضرت خولہ کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں رسک کا کانسیپٹ ذرا، ٹھیک ہے۔ رسک کا کانسیپٹ میں ہم یوزلی جو لیتے ہیں وہ صرف اور صرف کیا لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں اولاد، ٹھیک ہے، مال و دولت نہیں۔ رسک کے کانسیپٹ میں رسپیکٹ بھی، آنر بھی آتا ہے، عزت بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب انسانوں میں اور اگر ہم جانوروں میں کمپیریزن کریں، ٹھیک ہے، تو ان کو کچھ بھی کہا جائے، جانوروں کے سامنے کوئی بھی بات کی جائے، کوئی بھی انسلٹ کی جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے وہ ایموشنز ہی نہیں ہوتے، جبکہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اس کو ذرا سی بھی بات سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس کے لیے اس کی رسپیکٹ، اب ہم کہتے ہیں نا ہماری سیلف رسپیکٹ سے زیادہ جو ہے وہ، ہماری رسپیکٹ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک انسان کے لیے رسپیکٹ جو ہے، آنر جو ہے اس کی، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی رسک کے اس میں رسک کا ہی ایک فیکٹر ہے، رسک میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اگر انبیاء کی بات کریں، اگر ہم بات کریں انبیاء کی، تو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو عزت دی ہے؟ انبیاء کو عزت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں نے بھی ہم جو ان کے فالوورز ہیں، سب سے زیادہ ہم کس کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ انبیاء کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اگر ہم اور کمپیریزن کریں کہ لوگوں نے
جو جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے وہ کس کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ انبیاء کی. وہ ان کو کیا کہتے رہے جب بھی وہ ایمان کا دعویٰ، جب بھی جو انبیاء تھے وہ دعویٰ کرتے تھے لوگوں کو، تو وہ کیا مجنون کہہ دیا، ٹھیک ہے، برے برے الفاظ دیے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کا ان کو کسی نے کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے ان لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اس طرح کی یہ اپنے باپ دادا کی جو ہے وہ مذہب سے ہٹ گئے ہیں، یہ باغی ہیں، اس طرح کے الفاظات جو ان کے الفاظ تھے وہ ان کو دیے جاتے تھے. اچھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی اس سے پہلے، ان دعویٰ کرنے سے پہلے بھی بہت ہی خوبصورت تھی، اور وہ بہت پیسفل قسم کے انسان تھے، ان کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی، اور وہ ان کی ایک عزت تھی، ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. تو انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ بہت ہی آڈ باتیں تھی کہ ان کو جب ڈس رسپیکٹ کیا جاتا تھا تو ان کا دل بہت زیادہ دکھتا تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر جمیل کریں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ زیادہ مشکل اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی بھی چیز ایکسپیرینس نہیں کی ہو. جب بندہ اتنے اس انوائرمنٹ سے آیا ہو جہاں پر آپ کو اتنی رسپیکٹ اور آپ کو پتا ہو آپ نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، اور آپ کو اتنی باتیں سننے کو مل جائیں، تو وہ پھر اس کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو تسلی دی. ٹھیک ہے، اب ہم اگر جو ہے نا آنر کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں جو ہے نا عزت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. انسانوں کی طرف سے عزت ہو یا عزت نہ ہو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ یہ ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت دی، ٹھیک ہے، اور ان کی جو قوم کے لوگ تھے ان کو سب سے زیادہ انسلٹ کیا. تو کیا ڈیفینیشن ہوئی کہ اللہ عزت جو ہے وہ صرف جو عزت کی کو ڈیسائیڈ کرے گا وہ اللہ کرے گا. اللہ جس کو چاہے گا اپنے پاس سے عزت دے گا. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا نہیں کہتے ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ سٹوری آف عفق، یہ اگر ہم اس کو دیکھیں، حضرت عائشہ کا جو واقعہ، یہ جو آیات ساری نازل ہوئی تھی، اس کے اگر واقعے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کی پوری سٹوری یہ ہے کہ جب بھی غزوات ہوتے تھے، جب بھی بیٹل فیلڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا پڑتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہوتے تھے کہ لاٹری ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، چٹس لکھی ہوئی ہوتی تھی ان کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان کے ناموں کی کہ کون ان کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسی طرح کی لاٹری نکل رہی تھی تو اس پر جو ہے نا چٹ کے اوپر میرا نام آیا. تو اما عائشہ جو تھی وہ اس غزوے پہ نکلی، ٹھیک ہے، اور جب وہ کہتی ہیں کہ جب جو ہے حجاب کی نا آیات نازل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور حجاب بیسیکلی کس کو کہتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پردے کو، ٹھیک ہے، اسکرین آ جائے آپ کے سامنے کسی قسم کے، ہم نہیں کرٹنز جو لٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ونڈو کے باہر جو ہے آپ نہیں دیکھ سکتے. حجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اما عائشہ جو ہے وہ نکلی اسی غزوے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ادھر کا کانسیپٹ کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر ڈولیاں ہوتی تھی جہاں پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج جو ہیں وہ اس ڈولی وغیرہ پہ بیٹھتی ہوتی تھی، اور اونٹ پھر ان کے اوپر اونٹ کے اوپر ان کو رکھا جاتا تھا اور پھر اس کو چلایا جاتا تھا. تو کہتی ہیں کہ وہ ڈولی اٹھائی گئی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ چلی گئی غزوے پہ، ٹھیک ہے. اور غزوے کا کیا تھا کہ غزوے میں بہت ہی جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے. اور ان کے جو تھے جو جس غزوے پہ یہ لوگ گئے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو 100 لوگ تھے نا وہ پرزنر بنا کر واپس بھی لے کر آ رہے تھے. اب واپس جو ہے وہ مدینہ کی طرف بھی جایا جا رہا تھا. غزوہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، پوری جنگ جیت گئے ہم اور واپس آ رہے ہیں، اور 100 لوگوں کو پرزنر بھی بنا لیا، قیدی بنا لیا. اب ان کی جو فیملیز ہیں نا، جو پرزنرز کی فیملی ہیں، وہ رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں کہ ہمارے لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو چھوڑ دیا جائے. اب کیسے ہوگے کہ ان کو کوئی عذاب نہ ملے، ٹھیک ہے، ان سے وہ ریکویسٹ کی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو واپس بھجوا دیا. یہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
وہ سارا کا سارا قبیلہ جو تھا، وہ سارا کا سارا ٹرائب مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی ان لوگوں کو فری کیا تو وہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم واپس جو تھے وہ مدینہ کی طرف ہی چل رہے تھے. اب مدینہ کی طرف چل رہے تھے تو رات کا وقت ہوا. اچھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ جب وہاں پہ جو قافلے چلتے ہوتے تھے نا، ان کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں اونٹ بھی ہیں، اس میں گھوڑے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پیدل بھی چلنے والے لوگ ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ کیا ہے کہ ان لوگوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو گھوڑا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک جو کچھ لوگ ہیں وہ ایک دن کے فاصلے پر ہوتے تھے. دیٹ مینس کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ پر بھی ایک گھوڑا ہے اور اس کی جو اس میں کچھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اینڈ ہے جو ایک دن کے فاصلے پر ہے وہ بھی وہاں پر بھی گھوڑا ہوگا اور کچھ لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں جو اسٹارٹنگ میں جو گھوڑا ہے ادھر سے کوئی، یعنی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو پیچھے والوں کو خبر ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے پیچھے سے کوئی حملہ کرتا ہے تو آگے والوں کو خبر ہو جائے تاکہ آپ جو ہے اپنا ڈیفینس کر سکیں. اور پیچھے والوں کا ایک اور جو پیچھے جو گھوڑا یا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا ایک اور چیز یہ بھی ہوگی کہ اگر سپوزنگلی آگے والوں نے کوئی چیز پیچھے پھینک دیا یا چھوڑ دیا ہے تو وہ اٹھا لیں گے. پیچھے والوں کا یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا تھا. صحیح ہے. اب کیا ہوا کہ اور ایک اور چیز یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہوتی تھی کہ یہ جو قافلہ تھا نا، یہ 2 وقت رکتا ہوتا تھا آرام کے لیے. ٹھیک ہے. ایک صبح میں، ٹھیک ہے، اور ایک رات میں. اور رات میں کیا ہوتا تھا، عورتوں نے اپنے آپ کو خود کو جو ہے وہ ریلیف کرنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو واش روم وغیرہ جانا ہوتا تھا تو وہ رات کے وقت جاتی ہوتی تھی، وہ دن کے وقت نہیں جاتی ہوتی تھی، کیونکہ ایک پردے کا انتظام ہوتا ہے. رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ کسی نے وہاں پر آواز لگائی کہ اب رات کا وقت ہو گیا ہے اور مطلب رکنے کا، اسٹے کرنے کا، ابھی ریسٹ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو حضرت عائشہ نے کیا کیا کہ وہ دیکھا انہوں نے اور خود کو ریلیف کرنے کے لیے وہ گئیں، وہاں سے اتری اور وہ چلتی گئیں چلتی گئیں چلتی گئیں ایک ایسی جگہ پر جو قافلے سے کافی دور آ گئی. انہوں نے خود کو ریلیف کیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ واپس آ رہی تھی اپنے قافلے کی طرف کہ ان کو فیلنگ آئی کہ ان کے پاس ان کے جو گلے میں نیکلس تھا نا وہ نہیں ہے. ان کو اب بہت زیادہ سٹریس ہوا کہ وہ نیکلس کہاں گیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے نا وہ نیکلس ڈھونڈنا شروع کر دیا اور التسما کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے، یہ بخاری کی روایت سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بخاری کی سب سے لمبی روایت ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے نا مٹی پہ نہیں، جیسے آپ اپنے ہاتھ مارتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے کوئی چیز، تو وہ اپنے نیکلس کو اسی طریقے سے ڈھونڈ رہی تھی. ٹھیک ہے. کہ کسی طریقے سے ان کو وہ نیکلس مل جائے. اب وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر اتنا اتنا اس چیز کا سٹریس آیا، اتنی اس چیز کو میں نے کہا کہ مجھے ایک چیز نہیں مل رہی ہے اور میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید ان کو گفٹ کیا تھا تو اس کی امپورٹنس اس لحاظ سے اور بھی زیادہ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اب نا مجھے ساری اٹینشن میری نا اس نیکلس کی طرف چلی گئی، مجھے اور کوئی ہوش نہیں رہا، مجھے جکڑ لیا اس سٹریس نے، اس ٹینشن نے. اتنے میں کیا ہوا کہ وہاں پہ جو قافلہ تھا، جو ڈولی تھی، ٹھیک ہے، وہ لوگوں نے اٹھائی کیونکہ وہ کورڈ ہوتی تھی، اندر بندہ ہے یا نہیں ہے ان کو نہیں فیل ہوا. اور انہوں نے ڈولی اٹھائی اور اونٹ پہ رکھی اور وہ چل دیے اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ جو ہے وہ حضرت عائشہ اس میں موجود نہیں ہے. اب لوگوں کے دماغ میں یہ کوشچن آئے گا کہ ایک انسان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے، حضرت عائشہ نے اسی کو خود ہی اس چیز کو ایکسپلین کر دیا کہ اصل میں اس زمانے میں عورتیں دبلی پتلی ہوتی تھی. اور انہوں نے اس کو ایسے کہا کہ ان کا جو کھانا ہوتا تھا، عورتوں کا کھانا، وہ صرف ایک چکن کا بائٹ یا ایک مٹن کا جو ایک چھوٹا سا پیس ہوتا ہے، ایک بائٹ، دیٹس اٹ، ان کا پورا کھانا ہو جاتا تھا. تو دے ڈنٹ ریئلائز کہ حضرت عائشہ نہیں ہے اور وہ چل پڑے. اچھا. اب ایٹ لاسٹ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کو وہ نیکلس مل گیا. ٹھیک ہے. اور اب انہوں نے اپنے قافلے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. جب وہ اپنے قافلے کی جگہ پر آئیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہ پوری آرمی جو تھی وہ ساری جا چکی تھی. اب حضرت عائشہ نے یہ بھی دیکھا کتنی عقل مندی کا ثبوت ہے کہ کتنا ان کا مائنڈ شارپ تھا اس ٹائم پر، کہ انہوں نے کہا کہ اب میں اگر یہاں سے ادھر ادھر نکلتی ہوں اور میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہوں تو میں وہاں سے گم ہو جاؤں گی.
میں تو صحرا میں بھٹک جاؤں گی، تو میں جہاں پہ یہ قافلہ تھا میں وہیں رکتی ہوں، وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پر تو آئیں گے۔ تو انہوں نے وہیں پر، وہ کہتی ہیں کہ میں رک گئی۔ اب میں جب رکی ہوں تو میں ویٹ کر رہی ہوں، ویٹ کر رہی ہوں، ویٹ کر رہی ہوں، کہتی ہیں کہ اتنے میں میری آنکھ نے مجھ پر غلبہ کر لیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چاہ رہی تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے جون سا ہے وہ ویٹ کرے کہ ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، اور ابھی آتے ہیں۔ اتنے میں جو ہے وہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب ان کی جب آنکھ لگی ہے تو کہتی ہیں کہ میری اتنے میں صبح بھی ہوگی، صحرا میں صبح ہوگی۔ اب جب صحرا میں صبح ہوئی تو صفان ابن معطل جو تھے، ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ پیچھے سے دیکھتے ہوئے آنا، ٹھیک ہے، پیچھے سے دیکھتے ہوئے آنا کہ کیا چیز رہ گئی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے۔ انہوں نے دور سے دیکھا تو ان کو لگا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، جیسے نا ان کو یہ فیلنگ آئی کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے، وہ قریب آئے تو انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے جیسے ہی دیکھا نا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا۔ اب یہاں پر ایک اور کوشچن آتا ہے کہ حضرت عائشہ تو کو کیسے پہچان لیا، کہ جبکہ حجاب کی جو ہے وہ آیات اتر چکی تھی۔ وہ اسی چیز کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ جب حجاب کی آیات نہیں آئی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ کو حضرت صفوان نے دیکھا ہوا تھا، تو حضرت صفوان نے ان کو جو ہے وہ فوراً پہچان لیا، اور انہوں نے زور سے کہا ان اللہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی انہوں نے ان اللہ پڑھا نا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میری آواز سے فوراً جو سی نا آواز آنکھ کھل گئی۔ میں نے جو ہے وہ اپنے اپنے چادر سے ہی اپنے چہرے کو کور کیا، ٹھیک ہے، اور کہتی ہیں کہ میں نے اس کے علاوہ ان سے کوئی بات نہیں سنی، انہوں نے مجھے ایک بھی ورڈ نہیں کہا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، انہوں نے بس دیکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ان اللہ پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے اونٹ تھا ان کا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس پہ حضرت عائشہ کو کہا، اچھا بولا، ورڈ سے بولا بھی نہیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنی ہی بات ہوئی ان کی۔ اب جو کیا ہے کہ وہ لے کر اونٹ کو وہ قافلے کی طرف روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ روانہ ہوئے تو وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پر راستے میں جو ہے وہ ان کو ٹائم لگا، اور اس کے بعد وہ اس قافلے سے مل گئے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈسکس کرنے والا۔ مدینہ کی ہسٹری کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مدینہ کے جو تھے نا وہ 14 ڈسٹرکٹس تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ڈفرینٹ گورنرز تھے۔ مدینہ میں کیا ہوتا تھا کہ اب ایک ڈیسیژن لینا ہے، اب ایک ڈیسیژن لینے کے لیے 14 لوگوں میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک بات پہ اگری ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ کے 14 ڈسٹرکٹ کے جو گورنر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کرواتے ہیں اور ہم ایک بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں، جو ایک بندہ ہم لیڈ کرے گا اور اس کے ہم ڈیسیژن مان لیں گے، کیونکہ 14 لوگوں کے تو ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں، وہ پھر ایک پوائنٹ پر آنا بڑا مشکل تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ایک بندے کو ہی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندے کو لیڈ کرتے ہیں۔ اور مدینہ کا جو پہلا نام تھا نا وہ یثرب تھا۔ اچھا، اب جو وہ لیڈر بنا نا وہ تھا عبداللہ بن ابی۔ یہ عبداللہ بن ابی تھا، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ سلیکٹڈ تھا، اس کا تخت بن گیا، گانے تیار ہو رہے ہیں، سیرمنی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اب سیرمنی مطلب بس اس کی ساری تیاریاں کہ اب یہی لیڈ کرے گا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنے مہاجرین یعنی کہ جتنے بھی ایمان والے لوگ تھے ان کو لے کر جو ہے وہ مدینہ آ گئے، اور جو مدینہ کے لوگ ہیں انہوں نے کھلے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکسیپٹ کیا، آپ کے اصحاب کو ایکسیپٹ کیا، اپنی زمین میں جہاں چاہیں ان کو جگہ دی، ٹھیک ہے، ان کو صدقے دیے، مطلب ہر طریقے سے ایکسیپٹنس تھی، اور ان کو سارا جو سپورٹ تھی نا وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دی۔ اچھا، پھر اب جو عبداللہ بن ابی تھا اس کا سارا پلان خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل لیڈر تھا،
ٹھیک ہے، اس کے پاس اب آپشن کیا بچی؟ اس کے پاس دو ہی، اس کو یہ تھا کہ میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ تو جا نہیں سکتا، کیونکہ سب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہے، سبھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں ہے، کوئی ایک بھی خلاف ہوتا تو میں کوئی کرتا، کوئی سازش کرتا۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا میری بھلائی تو اسی میں ہے کہ میں انہی کے ساتھ ہو جاؤں۔ تو اس نے وہ نا ایمان کا جو اس کو کہتے ہیں نا اپنے اوپر کورنگ کر لی کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں۔ تو اس کے پاس دو آپشن تھی، یا اپوزیشن میں کھڑا ہوتا یا پھر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا۔ اس نے اسلام قبول کرنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے علاوہ اپوزیشن میں تو جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اب یہ پوائنٹ تھا، اب اس نے جو ہے نا وہ اس کو ڈفرینٹ اس کو نا سوچتا رہتا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ کہ نا وہ اپنا پروٹوکول ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ان سے نا میری امپورٹنس سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کیسے میری امپورٹنس زیادہ ہونی چاہیے کہ میں تو اتنا بڑا لیڈر ہوں، اور میں جب آگے گیا ہوں تو یہ تو حضرت عمر بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر بیٹھے ہیں، اور حضرت جو ہے ابو بکر بیٹھے ہیں، میرے پاس تو اتنا پیسہ مال دولت ہے، میرا پروٹوکول ہونا چاہیے، میں لیڈ کر رہا تھا، مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا، تو میرا ایک وہ ہونا چاہیے۔ جبکہ یہاں پہ تو چیزیں ہی بڑی ڈفرینٹ ہیں، اور چیزیں کس طریقے سے ڈفرینٹ ہے؟ اس طریقے سے ڈفرینٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں وی آئی پی پروٹوکول اس کو ملے گا جس نے سیکریفائزز کیے ہوں گے، اور سیکریفائزز میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو اس کو وہاں سے بھی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ مجھے تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، احد میں بھی اس نے ڈچ کرایا۔ احد میں بھی وہ جو ہے وہ اپنا ایک کہنے کو وہ احد میں لڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن اس نے 1/3 لوگوں کو وہ لے کر واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے وہاں پہ بھی ڈچ کرایا۔ اب غزوہ مستہ میں، ٹھیک ہے، جس غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کے گئے تھے، یہ نا بڑے برے دل کے ساتھ دوبارہ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے زیادہ نا پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیمپ جو ہے وہ سب سے آگے، ٹھیک ہے، اور سچویشن دیکھیں کہ سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیمپ ہے، اور سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ اس کا ہے، عبداللہ بن ابی کا جو ہے وہ کیمپ ہے، اور یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت صفان جو ہے نا، اچھا نہیں، اس سے پہلے ایک اور سچویشن بھی ہے، اس نے وہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے کیا کیا، ایک کنواں تھا، ٹھیک ہے، کنویں میں جو تھا وہ پانی بھرنا تھا، اور لوگوں کی ایک کیو تھی، ایک کیو مدینہ والوں کی تھی، ایک کیو مکہ والوں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں کیونکہ obviously آپ ایک جنگ پر آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں، آپ ایٹ ٹائمز ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں، اچھے مسلمان ہونے کے باوجود آپ ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں، تو وہاں پر دو لوگوں کی آپس میں جو ہے وہ انبن ہوگی، یعنی کہ مکہ کے ایک بندے کی مدینہ کے ایک بندے کے ساتھ آت ہو گئی، ٹھیک ہے، تھوڑا آرگومنٹ ہو گیا۔ مکہ کے لوگوں نے کیا کیا کہ مکہ کے بندے نے کہا کہ اہل المہاجرین کی آواز لگائی، ٹھیک ہے، اور مدینہ کے کہا کہ اہل الانصار کی آواز لگائی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں نا اتنا وہ کر دیا، ذرا سی بات تھی، پانی کی بات تھی، ایک دوسرے کو ہلکا سا کر دیا، وہ چھوٹی سی بات کو لے کے انہوں نے جو ان سے اتنا پرابلمٹک بنا لیا، اور وہ لوگ آپس میں جس کو کہتے ہیں نا لڑنے لگے۔ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے کتنا ہی برا کیا، کتنے ہی برے ورڈ، حالانکہ کیا کہا تھا، صرف کہا تھا اہل المہاجرین، ٹھیک ہے، اور اہل الانصار، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی برے جو ورڈز ہیں وہ یوز کیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو نا یہ ہوا کہ ان کو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پیچ اپ تو کرا دیا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی کو ایک اور پوائنٹ مل گیا کہ مکہ کے لوگوں کو مکہ کے لوگوں کے لیے خلاف کرنے کے لیے مدینہ کے لوگوں کو بلایا، اور ان کو نا بھڑکانا شروع کر دیا۔ ان کو بھڑکانا ایسے شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ذرا، تم لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے، اتنی ہیلپ کی ہے، اس سب کے باوجود ان کو دیکھو، یہ تمہارے بجائے احسان مند ہونے کے تم سے لڑ رہے ہیں، یہ تم لوگوں کی ساری غلطی ہے۔ مدینہ کے لوگوں کو وہ کوسنے لگا کہ تم لوگوں کی ساری غلطی ہے کہ تم لوگوں نے کیسے ان کو جگہ دی، کیسے ان کو جو ہے وہ
وہ اتنا سپورٹ کر دیا، حالانکہ جب تم لوگوں نے کہا جہاں چاہے یہ لوگ بس جائیں، اور دیکھو بجائے یہ احسان مند ہونے کہ تم سے لڑ رہے ہیں، تو نا پراپرلی اسکیمنگ کرنا شروع کر دیا، اپنے کیمپ میں پورے مدینہ کے لوگوں کو بلا کے بھڑکانا شروع کر دیا۔ اب اس میں وہاں پر ایک اور بچہ تھا، ٹھیک ہے، زید نام آتا ہے جس کا، وہ بچہ یہ ساری سپیچ سن رہا تھا عبداللہ بن ابی کی، اور اس نے اپنے چچا کو جا کے بتایا۔ اب چچا کو جب جا کے بتایا تو چچا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں گئے اور انہوں نے یہ بتایا۔ وہاں پر حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہ بڑا کوئی ہارش ریاکشن تھا، یہ ہارش ریاکشن نہیں ہے، یہ ہارش ریاکشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ دنیا کی کسی بھی ملٹری فورسز کو، کسی بھی کو آپ دیکھ لیں، اگر تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر جو ہے وہ آپ کے اندر ہی، یعنی کہ ملٹری فورسز کے اندر ہی کوئی کسی کو ورغلاتا ہے تو فوراً اس کو مار دینے کا ہے، کہ فوراً ہی اس کو وہ ڈیتھ کا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ اس کو غداری کی وجہ سے، غداری جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے غداری کیا، آپ کو فوراً قتل کر دیا جائے گا، یہ رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں عمر، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ ایسے کیسے کروں؟ لوگ کہیں گے کہ محمد تو اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا کہ نہیں نہیں۔ عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، یہ آپ نے کیسی بات کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جس کہتے ہیں نا اتنے جوشیلے طریقے سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، اور قسمیں کھا کھا کے نا اتنا ایموشنل کر کے کہ نہیں نہیں میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں، آپ جائیں، ٹھیک ہے، اس کو بھیج دیا۔ اب وہ جو بچہ تھا نا، اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی کو تو بھیج دیا گیا ہے، اور میری اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات کو جھوٹا کنسیڈر کیا ہے اور اس کی بات کو سچا کنسیڈر کیا ہے۔ اس بچے نے کچھ نہیں کہا اور وہ اپنے کیمپ میں چلا گیا اور وہ جا کر لیٹ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ روتا رہا اس بات کے لیے کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کیمپ میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹلی نہیں پتا کہ وہ بچہ رو رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے کو اپنے پاس بٹھایا، اور سورہ منافقون کی آیات جو تھی وہ ساری کی ساری جو اس کے حق میں تھی کہ وہ بچہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور منافقون یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ یہ ہے اور وہ ہے، جو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا وہ ساری کی ساری باتیں آ گئیں، اور پروو ہو گیا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور جو جو بچہ تھا وہ زید تھا وہ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پورے مدینہ میں، یعنی کہ جہاں پہ بھی جو کیمپنگ ہے نا، اس سب میں سورہ منافقون کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو شدید غصہ آ رہا ہے، کیونکہ اوبیسلی اس کو پتا تھا کہ یہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ اور اس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کا جو کیمپ تھا وہ لاسٹ میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ لاسٹ میں تھا تو کیا ہوا، کیونکہ حضرت عائشہ اور حضرت صفان جو ہے ان کا اونٹ لے کر آ رہے تھے، تو کیا جب پیچھے سے کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے کس کو ملتا ہے؟ جو لاسٹ میں ہوگا اسی کو ملے گا نا۔ تو وہاں پر جو ہے حضرت عائشہ کا جو اونٹ تھا وہ وہاں آ رہا تھا، اور حضرت صفان اس کو لے کر آ رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی نے ورڈ سے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ جس کو کہتے ہیں نا آپ، کہ یہ دیکھو، یا آپ اپنے منہ سے اپنے ایکسپریشن سے ذرا اس بات کو آڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے بس وہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ وہاں سے بات پھیلنا شروع ہو گئی اور عجیب عجیب سی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، اور اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس میں لوگ انوالو ہونا شروع ہو گئے، اور حضرت عائشہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ جو تھیں وہ بیمار تھیں، اور وہ جو ہے وہ اپنے گھر میں تھی، کافی دن وہ بیمار رہیں اور وہ نکلی ہی نہیں، ان کو نہیں پتا مدینہ میں کیا بات ہو رہی ہے، کیا نہیں بات ہو رہی۔ تو ان کی نا ایک نرس تھی، حضرت عائشہ کی ایک نرس تھی، ٹھیک ہے، ام مستح،
ٹھیک ہے، جن کا نام تھا مستہ کی ماں بھی جس ان کو کہتے ہیں، ان کی نرس تھی. ان کی نرس جو تھی وہ اور حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ obviously خود کو ریلیف کرنے کے لیے باہر جاتے ہوتے تھے، تو میں ان کے ساتھ گئی. ابھی میں اتنی ٹھیک ہوئی تھی کہ بس نا میں مطلب مجھے سہارے کی تھوڑی ضرورت تھی. تو میں جب باہر ان کے ساتھ گئی تو انہوں نے نا ان کو مستح کو نا ٹھوکر لگی. اب جب ان کو ٹھوکر لگی نا تو انہوں نے کہا لعنت ہو مستح تم پر. تو حضرت عائشہ نے کہا یہ آپ نے کیا کہا، یہ آپ نے کتنی بری بات کی، مستح تو بدری صحابی ہیں، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں، ان کے بارے میں اتنا برا کیسے کہہ سکتی ہیں. تو اس پر مستح نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہائے میری بچی، لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں. پھر انہوں نے ساری ڈیٹیلز بتائی. کہتی ہیں کہ وہاں پر تو میری جو بیماری تھی وہ اس سے زیادہ پہلے کبھی نہیں تھی جتنی اب بڑھ گئی تھی، کہ میں جب یہ سب باتیں میں نے سنی تو میں جو ہوں وہ رو رو کے میرا برا حال ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ فوراً ہی جو ان سے نا اپنی امی کے پاس گئی. صحیح ہے، فوراً ہی نا اپنی امی کے پاس گئی کہ رو رو کے نا، آپ جیسے اپنی امی کو بلاتے ہیں ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو وہ انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. تو اب بجائے کہ آپ کی امی نے اس بات کی کہا ہو کہ ہاں ایسا کہہ رہے ہیں، انہوں نے فوراً نا اٹینشن ڈائیورٹ کی ان کی. انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ریلیکس رکھو، تم اپنے آپ کو تم کچھ مت سوچو یا کچھ بھی اس طرح نا، کہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ اس بارے میں نہ بات کریں، نہ سوچیں. سم ٹائمز اس سے ہمیں بھی ایک لیسن لرن ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز اگر کوئی بہت دکھی ہو رہا ہو یا بہت تکلیف میں ہو، بہت پریشانی میں ہو، تو آپ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ اس بارے میں ڈسکس کریں، آپ جو ہے وہ اس چیز کو، اس بات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ جب اپنی امی کے پاس گئیں اور وہ روتی رہیں اور روتی رہیں. ٹھیک ہے، اور بس انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی، کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے میں اتنا روئی کہ صبح ہو گئی، تب بھی میں روتی رہی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، نیکسٹ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کسی چیز سے محبت تھی تو وہ وحی سے تھی، قرآن سے تھی. صحیح ہے، حضرت محمد 1 مہینہ گزر چکا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلایا مشورے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ قرآن نازل ہونا بند ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب ان کو فیل ہو رہا تھا کہ کیا میں شادی میں ہوں اس لیے قرآن میرے اوپر نازل نہیں ہو رہا ہے. انسان سوچتا ہے نا، کچھ بھی سوچ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، بے شک ان کو حضرت عائشہ سے بے انتہا محبت تھی. تو اب جب مشورہ لیا تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی فیملی میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور آپ کی فیملی بہت ہی زیادہ انوسنٹ ہے، سوائے خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو ایسے انسان سے مجھے چھٹکارا دے. ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کون ہے ایسا شخص جو مجھے جو ہے وہ اس شخص سے چھٹکارا دے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے کیا، ان کے جو نیکسٹ جو ورڈ تھے وہ کیا تھے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوائے اچھائی کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے، کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا ہے، ایون کوئی برائی چھوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس آدمی کا، حضرت صفان کا نام لیا، کہ حضرت صفان بن معطل کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں بھی میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہوں، وہ میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوا انٹل انلیس کہ میں اس گھر میں موجود نہ ہوں. تو اس طریقے سے کہ دونوں کی گواہی ہوگی. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کی بھی کے بارے میں بھی اسٹریٹ بول دیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہی تھے کہ جو ہے وہ، کیونکہ obviously نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کو اتنی تکلیف دے جا رہی، تو انہی میں سے ایک صحابی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، کیونکہ وہ خزرج سے بلونگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کا جو قبیلہ، ان جو ٹرائب تھا نا وہ خزرج تھا.
تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے یا رسول اللہ کہ اگر تو وہ شخص جو ان سے ہے نا وہ اوس سے ہے، یا آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان کراچی اور لاہور کا ہے، ٹھیک ہے، کراچی والا کہے کہ اگر تو وہ شخص جو ہے وہ لاہور کا ہے نا، پھر تو میں اس کو اسٹریٹ قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کراچی کا ہے نا تو پھر یا رسول اللہ آپ بتا دیجیے گا، آپ نے جو کہنا، آپ نے جو کروانا ہوا میں کر دوں گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسرے کے ٹرائب کو، آپ دوسرے کا ٹرائب اگر ہے تو وہ نیشنلزم والی بات نہیں آ جاتی کہ دوسرے کا اگر کوئی ٹرائب میں سے کوئی آ گیا ہے نا تو اس کو تو میں ڈائریکٹلی کر دوں گا، اس کی گردن کاٹ دوں گا، لیکن اگر جو ہے وہ میرے ہی قبیلے سے ہے تو یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے وہ میں کر دوں گا۔ تو اب ان کے جو اپوزٹ قبیلے والے تھے وہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ حضرت سعد بن عبید کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب یہ کیسی بات کی ہے اس شخص نے، یہ تو مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ٹرائب ٹو ٹرائب اب لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ تم کیا قتل کرو گے، تمہارا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپس میں ایک اتنا کیوس، اتنے جو ہے وہ اتنی جو ہے اتنا برا جو تھا ہیرا، میں ابھی اسی کی ڈیٹیلز بتا رہی ہوں، نیکسٹ سلائیڈ میں دوسرا پوائنٹ ہے۔ اچھا، تو میں یہاں پر تھی کہ اب ان سب نا ٹرائبس، اوس اور خزرج کی ہی آپس میں جو سی ہے وہ لڑائیاں شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ آپس میں ہی نا میس اپ ایک چیز ہو گئی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے۔ اچھا